اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں اگر رزق بانٹا جا رہا ہے تو وہ ایک گھرانے کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، اس کا نظام چلا ہے تو محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے صدقے میں، ان کی نالین کی خاک ہے یہ کائنات، ان کے سبب بنی، انہی کے سبب عدل ہوگا۔ اور اگر اس نظام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جانے لگی، ان کا حق کھایا جانے لگا تو یہ کائنات بھسم ہوتی دکھائی دے گی۔ ایسا کئی بار ہوا کہ جب انبیاء پر ظلم ہوا تو ان قوموں پر عذاب آیا۔ جب خاتم النبیین کے گھر کو اجاڑا گیا، لوٹا گیا، کربلا میں انہیں شہید کیا گیا، سید الشہداء کے ساتھ جب ظلم ہوا تو اس کے بعد صرف آسمان و زمین نہیں، سورج چاند ستارے کائنات کی ہر شے ان پر روئی۔ سورج ان پر خون رویا اور اب بھی روتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام خون روئے، اس امت نے انہیں رلایا۔ شمر لعین نے، عمر ابن سعد لعین نے دولت کے لالچ میں قتل حسین میں ہاتھ رنگے تو مولا حسین علیہ السلام نے شمر کو آخری وقت میں کہا تھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دولت کا لالچ۔ تو مولا نے فرمایا کہ اس جرم کا ارتکاب بھی کر لو گے کہ جس کی کوئی معافی نہیں۔ اتنے بڑے جرم کے مرتکب ہو جاؤ گے، مجرم بن جاؤ گے، یعنی قتل حسین کے مجرم، اور تمہیں جو چاہتے ہو وہ بھی نہیں ملے گا۔ تو اس کا معاوضہ اسے نہیں ملا تھا، ابن سعد کو بھی نہیں ملا تھا۔ تو قاتل حسین، دشمنان حسین، وہ حسین کے قتل کے مجرم بھی بن جاتے ہیں اور انہیں دنیا بھی نہیں ملتی۔ یہ حسین علیہ السلام کا فیصلہ ہے، انہیں بد دعا ہے۔ ایسے ہی یزید کی حکومت چلی گئی، بنی امیہ چلے گئے، بنی عباس چلے گئے، تو لوگ سیکھتے نہیں۔ خدا کہتا ہے کہ گزشتہ قوموں سے سیکھو۔ تو اس امت نے اپنی حالت سے نہیں سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجر طلب کیا مودت فی القربہ، اور یہ اس کے خلاف جاتے ہیں، رنج پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو، اللہ کے حبیب کو، تو انہیں اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ پاکستان میں 14 اگست منایا جا رہا ہے، پاکستان میں باقی تقریبات بھی ہو رہی ہیں، نہ کسی سیاسی کو خطرہ ہے، نہ کسی اور ادارے کو خطرہ ہے، نہ عوام کو خطرہ ہے۔ جب بھی بات آتی ہے حسینیت کی، شیعوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا، ان کے نعرہ تکبیر کے ساتھ سرتن سے جدا کیے جاتے ہیں، پارہ چنار کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، عزاداری پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ناجائز ایس او پیز آئین پاکستان کے خلاف، حقوق ملت کے خلاف، تشیع کے حق غصب کیے جاتے ہیں۔ نئی مسجد نہیں بن سکتی، نیا امام بارگاہ نہیں بن سکتا، عزاداری جو ہو رہی ہے اس پر بھی مشکلات ہیں، اور یہ مزید عزاداری کے لیے اجازت نہیں دیتے، حالانکہ عبادت کے لیے کس کو اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ مودت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کون سی اجازت چاہیے ہوتی ہے؟ خیر، یہ حالات پیدا کیے گئے، اس کے بعد زیارات سے روکا گیا، اربعین پر جانے سے، مشی کرنے سے، زیارت کرنے سے، سفر میں، چہلم میں روکا گیا۔ جب زیارت سے، کربلا سے ہی روک دیا گیا تو اب حسین سے ٹکرا کر انجام تو دیکھنا ہی تھا۔ تو اب چیخیں نکلیں، سب نے دیکھا کہ پانی کی صورت میں کیسا عذاب ٹوٹا ہے۔ اگر مغرب میں آگ لگتی ہے جنگل میں تو اسے عذاب کہا جاتا ہے مشرق والوں کی جانب سے۔ جب خود پر پانی کا عذاب آتا ہے تو خدا سے نہیں ڈرتے، خوف خدا نہیں آتا۔ تو حسین علیہ السلام کا حق کھانے پہ، ان کی عزاداری، ان کی زیارت روکنے پہ یہ عذاب آیا ہے، اور یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ تبلیغ ہے، سمجھ جاؤ۔ اس کے بعد یہ کائنات تب تک ہی باقی ہے جب تک حسین کی عزا باقی ہے۔ اگر حسین کی عزا کا نشان مٹانا چاہو گے، جیسے ان لعینوں نے، یزیدیوں نے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے تاکہ نشان مٹا دیا جائے، تو ایسے نہیں ہو سکتا، حسین کا نشان باقی ہے۔ آپ بھی عزاداری حسینیت کو روکنا چاہو گے تو خود برباد ہو جاؤ گے۔ مولا حسن علیہ السلام جا رہے تھے مدینہ سے باہر، اصحاب بھی ساتھ تھے، کچھ پرندے امام کے قریب آئے، امام نے ہاتھ کے اشارے سے، بازو کے اشارے سے انہیں دور کر دیا۔ واپسی پہ اسی رستے پہ پھر پرندے آئے، مولا نے انہیں خوراک ڈالی، تو لوگوں نے کہا مولا جب گئے تھے تب تو خوراک نہیں ڈالی، دور کر دیا، اب کیوں؟ فرمایا تب چڑیا تھیں، اب ان میں ابابیل تھیں،
ابابیل ولایت کا اقرار کرتی ہیں، ان چڑیا نے ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا۔ یہ اب خاص چڑیا ہو سکتی ہیں، ہر چڑیا نہیں۔ انہوں نے اقرار ولایت نہیں کیا تھا، وہ منکر تھیں، انہیں خوراک نہیں دی۔ اب ان اقرار ولایت والے پرندوں کی وجہ سے انہیں بھی رزق دیا ہے، یعنی جو کائنات پل رہی ہے حسین کے صدقے میں ہی پل رہی ہے۔ تو شیعوں کا حق کھانے کی، عزاداران حسین مودت اہل بیت رسول رکھنے والوں کا حق کھانے کی کوشش نہ کیجیے۔ السلام علیکم۔